شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی یہ چھوٹی سورت چلتے پھرتے پڑھیں، ایک دن کے اندر اندر کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یقین نہ آئے تو آج ہی ضرور آزما لیں، کبھی خالی ہاتھ نہیں رہیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی آخری کتاب اور اس کا ایک معجزہ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اس نے اپنے سے پہلے کی سب الہامی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی آج اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں۔ البتہ قرآن تمام پہلی کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ قُرْآنٍ مَجِيدٍ سینکڑوں موضوعات پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ اس نے ان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنا دیا۔ قوموں کی ترقی اور تنزلی کو بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا میں غالب اور سربلند رہے۔ انہوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی اور دنیا کو اعلیٰ تہذیب و تمدن اور بہترین نظام زندگی دیا، اور جب قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کیا تو مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے۔ محترم ناظرین، جو شخص کروڑ پتی بننا چاہتا ہے یہ عمل پڑھ لے۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ یہ عمل آپ پڑھ لیں، کروڑ پتی میرا رب بنا دے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جس بندے کے ہاتھ میں یہ راز لگ جاتا ہے وہ امیر ترین شخص بن جاتا ہے، اور جو امیر ہونا چاہتا ہے، دولت مند بننا چاہتا ہے، روزانہ اس سورت کا ورد جاری رکھا کریں۔ جو انسان اس سورت کا ورد جاری رکھتا ہے تو وہ اس کے نظارے ساری زندگی دیکھتا ہے۔ اس سورت کی برکات اور فضیلت وہ حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے پہلے آپ نے صبح کے وقت یہ عمل کرنا ہے یا رات کے وقت یہ عمل کرنا ہے، اور یہ آپ کی مرضی ہے۔ صبح کے بعد بھی کر سکتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد جس وقت چاہیں، رات کو سونے سے پہلے جس وقت چاہیں آپ اس کو پڑھ لیں۔ دونوں میں سے ایک وقت کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، باقی سارا دن چلتے پھرتے یہ سورت پڑھنی ہے۔ یہ اس کی ترتیب ہوگی، اور جو بندہ اس طرح پڑھتا ہے وہ کوئی زیادہ سال مہینے نہیں، پہلے دن ہی اس عمل کی برکات وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اب جو شخص اس عمل کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، اس عمل کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو ترتیب کے ساتھ کرے گا۔ پہلے تو یہ بات سمجھے کہ صبح شام آپ نے ان دونوں میں سے ایک وقت میں کون سا عمل کرنا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد پھر ہم چلتے پھرتے جو قرآن پاک کی سورت پڑھنی ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ناظرین، عمل انتہائی آسان سا ہے، لیکن طاقتور اتنا ہے کہ ایک دن کے عمل سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے، آپ کے حالات بدل جاتے ہیں، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، لیکن تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر یہ عمل شروع کرنا ہے۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اب آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ اس مہینے میں جتنا بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے اتنا ہی فائدہ ہے۔ لیکن آج جو عمل بتا رہا ہوں نا، یہ عمل کرنے کے بعد یقین جانیں آپ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے، ہر رشتہ دار، ہر جاننے والا، ہر پہچاننے والا آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اللہ والو، یہ عمل آپ نے کرنا کیسے ہے اس کو ذرا سمجھیے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بالکل واضح طور پر بتا دوں گا، تاکہ آپ میں سے جو شخص بھی اس عمل کو کرے گا نا، پھر وہ مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دے گا۔ آپ نے پہلے دن یہ عمل کیا، آپ کو اس عمل کے اثرات ملنا شروع ہو جائیں، آپ نے فوری طور پر اسی ویڈیو کے نیچے آ کر کمنٹ کر دینا ہے، یا جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، اور جو مجھے بتا دینا ہے کہ میں نے یہ چلتے پھرتے والا عمل کر لیا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کی اگر برکت کو تھوڑا بہت آپ سمجھیں کہ مجھے اس عمل سے اس قدر فائدہ نہیں ہو رہا جس قدر میں بتا رہا ہوں، آپ نے فوری طور پر مجھ سے اپنی تشخیص فی سبیل اللہ کروا لینی ہے کہ کیا میرا جو عمل میں نے کیا ہے اس کی مجھے صحیح معنوں میں تاثیر نہیں ملی، مجھے اس کا اس قدر فائدہ نہیں ہو رہا جس قدر آپ نے بتایا ہے۔ پھر میں جو آپ کے اعمال کے اندر رکاوٹ ہے، جو وجہ ہے، وہ انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ بر وقت آپ کو ری پلے کر کے بتا دوں، یہ تو طریقہ ہوا نا کہ کوئی بھی تمہاری پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا، تو انشاءاللہ اس کا حل بھی بتا دیا جائے گا۔ ساری کی ساری چیز جو ہے یہ فی سبیل اللہ، اس میں کوئی آپ کے پیسے نہیں لگنے والے، بس آپ نے توجہ اس بات کی طرف کرنی ہے کہ عمل کو سمجھنا ہے، بغیر سمجھے عمل کو آپ نے نہیں کرنا، چاہے یہ ویڈیو 2 بار دیکھنی پڑے، 3 بار دیکھنی پڑے، کیونکہ بہت ساری اہم چیزوں میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ عمل کے بارے میں مکمل پتہ ہو۔ عمل جب آپ نے کرنا ہے تو باوضو صبح کا وقت جو آپ صبح کریں گے یا شام کے وقت عمل کریں گے، جو آپ وقت کا انتخاب کریں گے، اس میں جو عمل آپ نے کرنا ہے اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا۔ اور جو چلتے پھرتے سورت پڑھنی ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو باوضو ہی ہر وقت پڑھیں گے، یا کسی وقت آپ کا وضو نہیں تو اس حال میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس عمل کی چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے سب سے پہلے بتا دی ہیں۔ اب کیونکہ میں تسلسل کے ساتھ یہ عمل بتا دوں گا تاکہ آپ کو یہ عمل بآسانی کے ساتھ یاد رہ جائے، اور آپ پھر اسی ترتیب کے مطابق اس عمل کو کر کے اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اب سب سے پہلی چیز درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ تعداد بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھنی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جائے وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ جو عمل ہے ادھورا نہیں رہے گا، بلکہ اس عمل کی تمام برکات آپ کو نصیب ہوں گی۔ یہ جو عمل میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس عمل کا مکمل فائدہ، مکمل مستفید ہوں گے۔ آپ اس عمل سے شرط ہے کہ اس عمل کو آپ اسی ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں جو ترتیب اللہ والوں نے بتائی ہے۔ ترتیب جب آپ سنیں گے آپ حیران ہوں گے، مجھے امید ہے اس جیسا عمل آپ نے پہلے نہیں کیا ہوگا۔ اب آپ کو ایک ایسا عمل میں بتاؤں گا جو آپ نے پڑھنا ہوگا، جس کے ذریعے آپ کی روحانیت بڑھے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، اگر آپ کی روحانیت مضبوط ہے تو پھر آپ کو چھوٹا سا بھی عمل کریں گے نا تو آپ اس کے فائدے حاصل کریں گے۔ اگر روحانی قوت آپ کی مضبوط نہیں ہے، پھر آپ جتنے بھی اعمال کر لیں، پھر اس میں آہستہ آہستہ آپ کو فائدہ ہوگا، فوری طور پہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں یہ بڑے راز کی باتیں ہوتی ہیں، ہر شخص آپ کو نہیں بتاتا۔ وہ کہتے ہیں ہر سودا ہر دکاندار سے نہیں ملتا، یہ چند ایک دکانیں ہوتی ہیں جہاں سے بندے کو خالص چیز ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی دکانداری کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پتہ ان کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اب آپ نے کرنا کیا ہے، درود پاک پڑھا، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے، یہ وظیفے کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر ہم اول آخر درود پاک نہ پڑھیں تو ہمارا یہ جو وظیفہ ہوتا ہے یہ مقبول نہیں ہوتا۔ البتہ ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن جو اس کی حقیقت ہوتی ہے وہاں تک آپ ہم نہیں پہنچ پاتے۔ اب اسی طرح آپ نے ان کلمات کو درود پاک کو پڑھا، تعوذ اور تسمیہ پڑھا جیسے میں نے بتایا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف چند منٹ، 2 منٹ یا 3 منٹ یا 4 منٹ اللہ تعالیٰ کو، جو اسم اعظم ہے نا، اللہ کا جو نام ہے، اس کو آپ نے زبان سے نہیں پڑھنا، دل سے پڑھنا ہے۔ وہ کیفیت کیسی ہوگی؟ جو دل سے پڑھنا ہے اس کے بعد اگلا عمل میں بتاتا ہوں، تاکہ میں پہلے یہ آپ کو عمل شروع کروا لوں تاکہ آپ کو اس کا مکمل فائدہ ہو سکے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ اسم پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی زبان کو نہیں ہلانا، آپ نے خاموشی کے ساتھ اپنے دل سے پڑھنا ہے۔ صرف اتنا تصور رکھنا ہے کہ میرا دل پڑھ رہا ہے، اور یہ آپ نے صرف 1 2 3 منٹ، ان 3 منٹوں میں یا 1 منٹ کر لیں، 2 منٹ کر لیں، لیکن اس دوران آپ کو کوئی اور خیالات نہ آئیں۔ آپ نے اللہ 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 کا ورد شروع کرنا ہے دل میں۔ پھر آپ نے اگلا عمل شروع کرنا ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، یہ سب سے پہلے آپ نے اس طرح اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کی، اپنے دل کی صفائی کی۔ آپ کا دل جب صاف ستھرا پاک ہو جائے گا نا، اب آپ جب اگلا عمل شروع کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر اور سر پر ہاتھ پھیر لیں۔ اس کے دوران آپ کی کیفیات بدلتی جائیں گی۔ اب پھر آپ نے دوبارہ سے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، آنکھیں کھول لیں۔ جب اس طرح آپ ذکر کر لیں گے تو اس سے آپ کے قلب کی اور وجود کی صفائی ہونے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کے بعد قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے جس کو سورۃ الفاتحہ شریف کہا جاتا ہے۔ یہ ہر مرض کا علاج ہے، وہ جسمانی مرض، روحانی مرض ہو، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، اس کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نے جیسے عرض کیا، جیسے آپ کو لکھا ہوا ہے، مل رہا ہے کہ یہ ایک ہی دن کے عمل سے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے پہلے نمبر پر جو یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اب اس کی ترتیب کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ بڑا آسان سا عمل ہے، بالکل سادہ سا ہے، لیکن اتنا طاقتور ہے کہ ربیع الاول کا ویسے بھی بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت باقی تمام مہینوں سے زیادہ ہے۔ دیکھیں، یہ جو سورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سورہ مبارکہ کا فائدہ اتنا زیادہ ہے، اس کی صرف 7 آیات ہیں، اور اس طرح یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ میں۔ اس کے شان نزول کے متعلق 3 اقوال موجود ہیں، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بندوں کو اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ جب بھی دعا کرنی ہو، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی حمد کی جائے، اللہ کی ثنا کی۔ ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا آنکھیں بند کر کے۔ جب آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کیا، اس کے بعد ہم نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جس میں اللہ کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں شان اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ خاص دیکھیں، میں جو ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں نا، یقین جانیں اللہ والوں کے نزدیک یہ اتنی کمال کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو عمل کر لیتا ہے وہ اطمینان حاصل کر جاتا ہے۔ اللہ والو، جس طرح کعبے کے طواف کے چکر 7 ہیں، اسی طرح اس کی آیات بھی 7 ہیں۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے پر تالے کے لیے اس کی ایک آیت کافی ہے، لیکن آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھا تو انشاءاللہ تعالی آج آپ کی زندگی بدلے گی۔ صرف اور صرف آپ نے 41 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے،
اس کے بعد جو ذکر اذکار آپ نے کرنا ہے اس کو آپ اسی ترتیب سے صرف یہ سورت پڑھتے ہوئے آپ کے 5 منٹ لگیں گے، باقی عمل کرتے ہوئے آپ کا بالکل وقت نہیں لگے گا، باقی مکمل عمل آپ 1 منٹ کے اندر کر جائیں گے۔ یعنی کہ یہ سورہ مبارکہ ہی پڑھتے ہوئے ٹائم لگے گا، جو بھی لگے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ لگیں، جتنا آپ کے سپیڈ ہے اس کے مطابق، لیکن یہ آپ نے اب آنکھیں کھول کے پڑھنی ہے۔ لیکن جو پہلا ذکر بتایا اللہ 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 کا جو ورد آپ نے کرنا ہے وہ آنکھیں بند کر کے کرنا ہوگا، اور پھر جب یہ عمل کر لیں ایک وقت صبح میں یا شام میں، تو پھر اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اور پڑھتے جائیں گے، نفع حاصل کرتے جائیں گے۔ اتنی عزت جیسے میں نے کہا ایک ہی دن کے اندر، وہ کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا ایک ہی دن کے اندر مل جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو بندے کو محتاجی سے بچاتی ہے، اور پھر ہر حاجت جو بھی حاجت ہے وہ اپنی طلب کریں، دنیاوی حاجات کے مقابلے میں آخرت کی حاجتیں زیادہ مانگا کریں، کیونکہ آخرت کی بھی مانگنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دنیا سے زیادہ آخرت میں مسائل پیدا ہوں گے، اس لیے دوستو یہ آپ کو دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس عمل کے بعد کسی اور عمل کی ضرورت اور حاجت بندے کو نہیں رہتی۔ اس لیے اس عمل کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ اس طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے، بس جو تعداد بتائی ہے اس کے مطابق اس کو مکمل کر لینا ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد دیکھیں یہ سورت ایسی ہے کہ جس کو نور کہا گیا ہے، اس کے ذریعے آپ کی زندگی روشن ہوگی۔ مسلم شریف میں حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کو اللہ نے 2 ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اس میں سے ایک سورۃ الفاتحہ شریف ہے، دوسری سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ سورۃ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ انجیل میں زبور میں نہیں اتری، جس نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھ لی اس نے گویا تمام آسمانی کتابیں پڑھ لیں۔ اس قدر یہ سورہ مبارکہ کی شان اور عظمت اور فضیلت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہے کہ ہر لا علاج مرض، ہر لا علاج بیماری کا جو علاج ہے اس کے اندر موجود ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ بڑی سے بڑی مشکلات، بڑے سے بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے۔ دوستو یہ عمل کرنے سے ایک تو حفاظت بھی ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو اسماء مبارکہ آپ نے پڑھنے ہیں، میں اس عمل کی ترتیب دوبارہ اختصار کے ساتھ بتا دوں۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اس کی تاثیر بڑی جلالی ہے، یعنی کہ یہ سورت پڑھتے ہوئے کام ہو گیا اور ہمیشہ پڑھنے والا دنیا میں باعزت اور خوش بخت ہو جاتا ہے، ہر کام میں ترقی عظمت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کی عزت اور تعظیم بھی کرتے ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے معاشرے میں لوگوں میں میری عزت اور مقام بڑھ جائے، میری عزت زیادہ ہو، وہ بندہ اس عمل کو کرے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام پڑھنا ہے۔ اکثر بزرگان دین نے اس کو اسم اعظم قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے باطنی مشاہدے بھی ہوتے ہیں، بے شمار غیب کے اسرار و رموز بھی حاصل ہوتے ہیں، اور میرے تجربے کے مطابق جو ہے نا یہ ایک بہت بڑا اسم اعظم ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نا اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے، گویا کہ کامیابی کی کنجی مل جاتی ہے۔ جو شخص یہ عمل کرتا ہے کبھی وہ بندہ زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت اور حاجت نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر زندگی بھر کی محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں اور اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کام کی کامیابی کی یہ کنجی ہے۔ آپ ہر میدان میں ہر جگہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ دین اور دنیا میں سعادت مندی حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس عمل کو اس طرح یہ پڑھتا جائے گا تو اس کا باطن کھلتا جائے گا،
اب یہ الفاظ جو ہیں یہ بھی آپ اسی ترتیب کے مطابق اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پڑھیں اور آنکھیں بند کر کے پڑھیں۔ پہلا جو ذکر میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی آنکھیں بند کر کے صرف اللہ اللہ پڑھنا ہے، جو جتنا ٹائم بتایا۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ الفاظ پڑھنے ہیں اور ان کو بھی آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ جو چیز پڑھنے کی دعا بھی خصوصی کرنی ہے۔ اس دعا کا طریقہ بتا دوں گا، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسا کلمہ آپ نے پڑھنا ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اب آپ کی ایک دعا ہے، یہ ایک ہی دعا کے اندر ہزاروں دعائیں ہیں، یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے گھر کی ضرورت ہے، گھر مجھے عطا فرما، مجھے شادی کا مسئلہ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ دور فرما، مجھے ویزے کا مسئلہ ہے کہ مجھے باہر سے ویزا مل جائے، تو اس کے لیے پڑھتا ہے تو اس کو ویزا مل جاتا ہے۔ جس بندے کی جو غرض جو حاجت ہے وہ اس کو مانگتا جائے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی جائے گی۔ یہ اس عمل کی طاقت ہے اور یہ اس عمل کی شان ہے۔ تو آپ اس ترتیب کے ساتھ جب پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے والا دائمی عزت پائے گا۔ اگر کوئی انسان کسی کی نظروں میں گر جائے، کوئی ملازم تھا مالک کی نظروں میں گر گیا ہے، ذلیل ہو چکا ہے، کہیں کوئی راستہ نہیں ہے، یہ اسم اعظم پڑھنے سے اس کی عزتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ یہ اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، اللہ پاک ہی عزت والا ہے، وہ جلال والا ہے، تو اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے اور اس کو جلال عطا فرماتا ہے۔ یہ اس عمل کی شان اور طاقت ہے۔ اس کے بعد آپ کو بلندی درجات اور ایسے ایسے قرب ملیں گے، ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ اللہ والو درود پاک کی جو تعداد بتائی اس میں بھی کمی بیشی نہیں کرنی، جو سورۃ الفاتحہ بتائی اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، اس میں بھی کمی کرنے سے جو سب سے پہلے آنکھیں بند کر کے کہا اس کو آنکھیں بند کر کے، جو آنکھیں کھول کر پڑھنے کا کہا اس کو آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، تاکہ باطن بھی روشن ہو، ظاہر بھی روشن ہو، ظاہر اور باطن کھل جائیں گے تو آپ کے لیے راستے ہموار ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، رزق کی تمام پریشانیوں کا حل ہو جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ عمل کرنے والا شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس عمل سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو مال و دولت میں بے تحاشا برکت بھی، کثرت بھی۔ بعض لوگوں کے مال و دولت میں برکت ہوتی ہے لیکن کثرت نہیں ہوتی۔ اس عمل کی بدولت برکت بھی ہوگی اور کثرت بھی ہوگی۔ جو برکت بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، کثرت بھی یعنی کہ زیادہ بھی ہو، برکت بھی آ جائے، تھوڑا خرچ کرنے پر زیادہ نفع ہو، وہ بندہ اس عمل کو کر لے۔ اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل کرتے ہی فوراً ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ اس عمل کو آج ایک ہی دن کر کے آزما لیں، باقی تو پھر آپ کی مرضی ہے نا، اس کو 2 دن پڑھتے ہیں، 3 دن پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی جو چھوٹی سی سورت چلتے پھرتے پڑھنی ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ دوستو یہ عمل بڑا خاص، بڑا اہم، بڑا اللہ والوں کا آزمودہ ہے۔ کئی بار اس کو آزمایا گیا ہے، جو بھی پڑھتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج جو کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا جائے، انشاءاللہ تعالی کامیابی بھی اس کے قدم چومے گی اور وہ ہر دوسرے کا دل عزیز ہو جاتا ہے۔ مخلوق اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے، آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کسی سخت حاکم کے سامنے بھی جائے تو یہ سورت پڑھتا ہوا جائے، وہ سخت گیری رحم دلی میں بدل جاتی ہے۔ اگر وہ بڑے سے بڑا ظالم جابر بھی ہے تو اس کی وہ ظالمیت، اس کی جابریت، اس کی رحم دلی میں بدل جاتی ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک پڑھا اور پھر دعا کر دی۔ اب صبح کے وقت آپ نے یہ عمل پڑھ لیا، اب سارا دن چلتے پھرتے آپ نے سورۃ کوثر کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہاریں لگی رہیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔